پیچھے ہماری ویڈیو گزری ہے، اس میں دو شخصیات جو ہیں وہ چونکہ پیج مس تھا یہاں سے اس لیے وہ نہیں ہو سکیں، جبران خلیل جرجی زیدان اور خیر الدین التونسی۔ اس میں جو جرجی زیدان ہیں وہ بہت اہم ہیں، خاص طور پہ ان کا مجلہ تھا الہلال کے نام سے، ان کی کتابیں جو ہم نے پیچھے کر آئے ہیں ہم ساری، ان کے العرب قبل اسلام بھی کر کے آئے ہیں، تاریخ و آداب اللغہ عربیہ ہے، الفاظ العربیہ و فلسفہ لغویہ کی ہے، تاریخ التمدن الاسلامی کی ہے، ان کے 20 ناول ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے 20 ناول ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے لازمی طور پہ کور کرنا ہے۔ باقی خیر الدین التونسی جو ہیں اب وہ ان کا جو ہے نا وہ اتنا نہیں ہے، لیکن باہر کیف ان کو دیکھ لیجئے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے ہیں جی میرزیادہ۔ میرزیادہ معروف نام ہے، ناصرہ فلسطین میں پیدا ہوئی، ان کا اصل نام ہے ماری بنت الیاس، 1886 میں ان کی ولادت ہے، 9 زبانوں پر ان کو مہارت تھی، اور پہلی کتاب ان کی فرانسیسی زبان میں چھپی تھی اظہار حلم کے نام سے، اس کے بعد پھر ان کی ظلمات و اشعاع کے نام سے چھپی، پھر اس طریقے سے بین المد والجزر، اور پھر کلمات و اشارات۔ اس کے علاوہ ان کا جو سب سے پہلے انہوں نے جو اپنی طبع آزمائی کی تھی، جو تیر انہوں نے پھینکے تھے کتابت کے حوالے سے، وہ مجلہ محروسہ میں پھینکے تھے، اور ان کی وفات 1941 میں ہوئی ہے۔ اور میرزیادہ جو ہیں لغات اجنبیہ سے جو ان کے علمی چیزیں ہیں وہ ابتسامات و دموع کے نام سے اس کو جمع کیا گیا۔ الحب فی العذاب یہ بھی انہی کی تصنیف ہے، لیالی العصفوریہ بھی ان کی ہے، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جماعت حکمت الفیلسوف و خیال الشاعر، فلسفی کی حکمت، شاعر کا خیال، اور اسی طریقے سے یعنی معاشرے کے جو مسائل ہیں ان پر نقب، یہ جو ہے تمام چیزیں یہ میرزیادہ کی طبیعت کا حصہ تھیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی امین الریحانی۔ امین ریحانی جو ہیں ان کی ولادت جو ہوئی ہے وہ جس بستی کے اندر ان کی ولادت ہوئی ہے اس بستی کا نام ہے فریقہ لبنان۔ فریقہ لبنان میں ان کی ولادت ہوئی ہے، 1876 میں ہوئی، اور ان کی جو کتاب ہے مقالات جس میں جمع ہیں اور خطبے، اس کا نام ریحانیات ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے تاریخ کو جو ہے وہ کسی وصفی اسلوب کے ذریعے حل کیا ہے امین ریحانی نے، اور ان کی اہم کتاب جو ہے وہ موجز تاریخ و ثورہ فرنسیہ ہے۔ اس کے علاوہ قلب لبنان ہے، قلب عراق ہے، تاریخ والاجتماع ہے، جو ان کی کتابوں کا زیادہ تر موضوع رہا ہے، اور 1940 میں جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے عیسیٰ اسکندر المعلوف۔ عیسیٰ اسکندر المعلوف جو ہیں یہ ان کی جو جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے وہ ہے کفر رقاب، یہ بھی لبنان میں ہے، 1868 کے اندر، اور ان کے مجلے کا نام الآثار تھا۔ ان کی کتابیں تقریباً 75 کے قریب ہیں، اور حکیم و تمثال فی باحتی کسر الانکسو فی مہرجان بھی ادیب، زیادہ تر جو ہے وہ ان کی جو تصنیفات کا جو مرکز تھا مثالی کردار ہوتے تھے، فی باحتی کسر الانکسو، یہ مہرجان میں اونکسو نامی جو محل تھا اس کے اندر جو ہے وہ کریکٹر بنا کے اس کے گرد گھوم کے لکھتے تھے۔ ان کی ایک تصنیف ہے دوانی القطوف فی تاریخ بنی المعلوف، تاریخ مدینہ زحلہ، تاریخ الامیر فخر الدین، الغرر التاریخیہ فی الاسرہ الیازجیہ، یہ ساری ان کی تصانیف ہیں، اور 1956 میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی کتاب جو معروف ہے اس کا نام ہے معجم الالفاظ العربیہ العامہ والدخیلہ۔ محمد کرد علی دمشق سوریہ میں ان کی ولادت ہوتی ہے 1876 میں، اور مجمع العلمی العربی دمشق معروف جو ایک لجنہ ہے اس کے یہ ممبر ہیں اور اس کے بنانے والے ہیں، اور 1919 کے اندر انہوں نے اس کو تشکیل دیا تھا اور مجلہ نکالا تھا المقتبس کے نام سے، اور ان کا جو جریدہ ہے الاتحاد و ترقی کے نام سے ہے، اور ان کے اہم آثار میں الاسلام والحضارہ العربیہ، غرائب العرب، اقوالنا وافعالنا، خطط الشام، اور کنوز الاجداد، اور 1953 میں ان کی وفات ہوئی۔ الاب لویس شیخو، یہ ماردین لبنان میں پیدا ہوئے 1859 میں، اور ان کے مجلے کا نام مشرق تھا، اور انہوں نے ایک مکتبہ شرقیہ کے نام سے جو ہے وہ ایک لائبریری بنائی تھی جامعہ یسوعیہ میں، اور ان کی جو تالیفات ہیں تقریباً 40 کے قریب ہیں، اور ان کی مشہور تالیفات میں آداب العربیہ فی القرن التاسع عشر اور شعراء النصرانیہ بعد الاسلام، یہ ان کی وفات ہوئی ہے جی 1928 میں، یہ عیسائی تھے۔ اب آتے ہیں عباس محمود عقاد پہ، ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، عام شخصیت ہیں، یہ اموان مصر میں پیدا ہوئے 1899 میں، ان کی مؤلفات میں یقظۃ الصباح ہے، ہدیۃ القربان ہے، وحی الاربعین ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اشباح الاصیل ہے، اور شعر کے اندر اشجان اللیل، اور ابن الرومی پہ انہوں نے لکھا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ہٹلر فی المیزان لکھی ہے، عبقریات لکھی ہے، ان کے جو مجموعے ہیں ان کی جو مؤلفات کو جو ایک کتاب میں جمع کیا گیا اس کا نام المجموعۃ الکاملہ کے نام سے ہے۔ المجموعۃ الکاملہ کی 22 جلدیں ہیں، عبقریات الاسلامیہ ان کے جو 4 مجلدات اس میں ہیں، اور اس میں جو 5، 6، 7 اور 8 ہیں ان کا عنوان ہے الاسلامیات،
اور اس کے علاوہ جو ان کا جو نامہ اور 10واں ہے اس کا نام الفلسفہ الاسلامیہ ہے، 11، 12، 13 اور 14واں کا نام عقائد والمذاہب ہے، اس کے بعد 21 تک جو ہے وہ تراجم و سیر ہیں، اور جو آخری مجلہ ہے اس کا نام السیرہ الذاتیہ ہے۔ تو یوں 22 مجلدات میں ان کی پوری جو ہے وہ تصنیفات اور زندگی کا احاطہ کیا گیا۔ یہ اہم شخصیت ہیں، ان کو لازمی دیکھ 1924۔ اور احمد امین اہم شخصیت ہیں، قاہرہ مصر میں پیدا ہوئے 1878 میں، اور ان کو جو ہے 1945 میں ادارۃ الثقافیہ جو وزارت معارف ہے اس کا مدیر مقرر کیا گیا، اور اس کے علاوہ ان کو مجمع العلمی عربی دمشق کا جو ہے وہ ممبر بھی بنایا گیا 1947 میں۔ اور ان کے اہم ادبی آثار کے اندر فجر الاسلام ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ادب مقارن کے اندر جو ہے وہ عالجہ فی کتابی اپنی کتاب قصۃ الادب فی العالم میں ان قضایا کو کھولا ہے، اور ان کی کتاب میں فیض الخاطر ہے، قصۃ الفلسفہ الحدیثہ ہے، ظہر الاسلام ہے، تو ان کی وفات 1954 میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہیں جی امیر شکیب ارسلان، ان کی ولادت شویفات لبنان میں ہوئی، ان کی ولادت 1869 میں ہوئی، اور ان کو بھی جو ہے وہ مجلس مبعوثان یعنی جو لبنان کا پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ حوران کا نائب مقرر کیا گیا، یہ ان کا خاص عہدہ ہے۔ اس طریقے سے ان کی مؤلفات میں الارتسامات اللطاف فی خاطر الحاج الی اقدس مطاف، اس کے علاوہ ان کی تاریخ میں ہے تاریخ و قر العرب فی فرنسا و سویسرا و اطالیہ و جزائر البحر، یعنی مغربی دنیا میں جو عربوں کی تاریخ ہے۔ ان کو امیر البیان نثر حدیث کا امیر البیان کہا جاتا ہے۔ ان کی کتابوں میں الحلل السندسیہ فی الاخبار والاثار الاندلسیہ، اندلس پہ لکھا ہے۔ خلیل مطران جو ہے اس نے کہا تھا شکیب ارسلان سے متعلق کہ حضری المعنی بدوی اللفظ، معنی ان کا شعری ہے اور لفظ ان کے بدوی ہوتے ہیں، ٹھیٹھ عربی لفظ لے کے آتے ہیں۔ ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 1946 میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے جی مصطفیٰ صادق الرافعی، طنطا مصر میں پیدا ہوئے 1880 میں، یہ معروف ترین شخصیت ہیں۔ اور مصطفیٰ صادق الرافعی جو ہیں لنفسی نہج خاص، ان کا خاص نہج تھا، اور عرف بمذہب رافعی، اس وجہ سے ان کا خاص منہج ہے کتابت میں، اس کو مذہب رافعیت ہی کہا جاتا ہے۔ اکدمین کا جو اسلوب ہے اس پر چلے، اور ناقد انہوں نے نقد کی علی نفسی فحولت الجاہز ابن المقفع والاغانی، یعنی ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے نقد کی، اور ان کی کتابوں میں وحی القلم ہے، رسائل الاحزان فی فلسفۃ الجمال والحب ہے، حدیث القمر ہے۔ ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 1937 کے اندر ہوئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے کرتے ہیں۔